أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم دو صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی قادر یعنی قدرت والا ہونا، اور دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی علیم کہ قدرت اللہ کی اتنی ہے کہ جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، اور اللہ کا علم ایسا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے بالکل عیاں ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، ان میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنے بھید ہیں، جو راز ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب کی سب چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ کہ قیامت کا جو معاملہ ہے کہ جس قیامت کے دن اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، جس میں آسمان توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا، یہ پہاڑیاں، یہ اونچ نیچ سب ختم ہو جائیں گی، اور اس ساری چیزوں کا ختم ہونا، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بھی روئے زمین پر آئے اور جنات، ان سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سب لوگوں کا اٹھایا جانا، زندہ کرنا، آسمانوں کا ٹوٹ پھوٹ جانا اور زمین کی ہر چیز کا ختم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا سب معاملہ کتنی دیر میں ہوگا؟ کلمح البصر، جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے کہ آنکھ کتنی جلدی جھپکتی ہے، اتنی دیر میں
بلکہ آگے فرمایا او ہوا اقرب، اس سے بھی زیادہ جلدی، یعنی یہ آخری حد ہے، آخری مثال ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ کتنی جلدی ہوگی۔ اپنی آنکھ کو ہی جھپکا کر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنی جلدی جھپکتی ہے، اس سے بھی جلدی یہ سارا کا سارا سلسلہ واقع ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ اور کون انسان زمین کے کس حصے میں مدفون ہیں، کہاں دفن ہیں، اور کس کی راکھ اور خاک کو کس پانی میں بہایا گیا، اور اس کے ذرات کس سمندر کے حصے میں ہیں، اللہ کا علم ایسا ہے کہ کوئی اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں رہ پائے گا، کوئی چھپ کر بچ نہیں پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یاد ہی نہ رہے کہ کوئی کہاں مدفون ہے اور کوئی کس دریا کے اندر بہایا گیا ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ اللہ ان سب کو لا کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو سن کر کے آنکھ جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ جلدی، تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنا کیسے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تم اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو اپنی طاقت اور دنیا کی طاقت کے اوپر قیاس مت کرو، اندازہ مت لگاؤ۔ اس کے بعد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ اپنے کچھ احسانات کو گنوا کر، اپنے کچھ انعامات کو بیان کر کے انسان کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، ناشکری نہ کرتے۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا جب تم پیدا ہوئے تھے، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، نکلے تھے، تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں حس بھی نہیں تھی، ادراک بھی نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی، کچھ نہیں جانتے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کیا ہوں، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہیں کان دیے، سننے کی طاقت دی، والابصار، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، والافئدہ، اور سمجھنے کے لیے اللہ نے دل دیا، کہ تمہارے اندر دل کو پیدا کر دیا کہ تم حق اور ناحق کو پہچان سکو، جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکو، اور جتنی چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکو۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہر انسان دیکھتا ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے کوئی انجینئر نہیں پیدا ہوتا، کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتا، کوئی عالم اور مفتی پیدا نہیں ہوتا، بالکل لا علم ہوتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اب میرا جو اللہ نے رزق کا خزانہ کہاں رکھا ہے، میں نے کہاں سے دودھ پینا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہر انسان ان مراحل سے گزرتا ہے، لیکن ان کے اوپر کبھی سوچتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب اللہ نے نکالا، جب ماں کے پیٹ سے تم نکلے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے ہم نے آنکھیں، کان اور دل پیدا کیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے تاکہ تم شکر کرو۔ تو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن خدا کی قدرت کو نہیں دیکھتے، کانوں سے سنتے ہیں لیکن جن چیزوں کو سننے کے لیے قرآن نے کہا ان کو نہیں سنتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو سننے کے لیے کہا ان کو نہیں سنتے ہیں، اور دل سے سب چیزوں کا فرق سمجھتے ہیں اور جدا جدا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو بتایا کہ میرے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا، مجھے ہی اپنا رب تسلیم کرنا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔
لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں، یہ انعامات اس لیے عطا کیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ جو ہوا کے اندر اٹکتے ہیں، تیرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے کہ ایک پاؤ بھر کے پرندے کو یا سیر سوا سیر کے پرندے کو یا کلو 2 کلو 3 4 کلو کے پرندے کو، یا بعض پرندے جو بڑے بڑے ہیں وہ 5 سے 10 کلو کے برابر ہوتے ہیں، گید وغیرہ، ان کو کون سی طاقت نے فضا کے اندر اٹکایا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر تیر رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں؟ کون سی طاقت ہے جو ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتی؟ تم ہلکی سے ہلکی چیز رکھو فضا میں، وہ زمین پر گر پڑے گی، لیکن یہ کیوں نہیں گرتے؟ کس نے ان کو یہ طاقت دی ہے؟ کون ان کو یہ روک کر رکھتا ہے؟ کبھی اس کے اوپر بھی غور کیا کرو۔ فرمایا الم یروا الی الطیر، کیا وہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ مسخرات فی جو السماء، کہ جن کے لیے فضا کو مسخر کر دیا ہے اور وہ اس کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں روکتا ہے۔ پروں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پر اس کو روک کر رکھیں اور چلائیں، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے، اسی کی عطا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہو، جو ماننے والی ہو، کہ اگر انسان پرندوں کے اوپر غور و فکر کرے تو انسان کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسانوں، اگر تم پرندوں کی طرح اللہ کے اوپر مکمل طور پر جیسے توکل کرنا چاہیے ویسے توکل کر لو تو تمہیں کبھی فاقہ نہ آئے، تم کبھی پریشان حال نہ ہو۔ کہ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے اللہ کی حمد اور پاکی بیان کر کے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ وہ اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے، ان کا رزق دے دیتا ہے۔ بلکہ بعض پرندے ایسے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ جن کی غذا دنیا کے قیمتی ترین موتی ہیں، اور جو سمندر سے نکلنے والی چیزیں ہیں کہ جس ایک موتی کی کروڑوں روپے قیمت ہے، انسان زندگی بھر تلاش میں رہے اس کو نہیں مل سکتی، اور ان پرندوں کی خوراک ہی وہی ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، وہ خوراک ان کو دے رہا ہے۔ اگر اس چیز کی طرف انسان غور و فکر کرے تو پھر یقیناً اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا بلکہ اس کی شکر گزاری کرے گا۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔